اللہ تبارک و تعالی کی مرضی کہ جو آپ سب کے سامنے ہے، لیکن جب آدمی کام کا ہوتا ہے، متحرک ہوتا ہے، تو جنگل کو منگل بنا دیتا ہے۔ بے شک، سبحان اللہ۔ یہ جب تک وہاں رہے، خدمت کرتے رہے، آپ سب کو ملا کر یہاں بھی یہ دین و سنیت کی خدمت انجام دے رہے ہیں۔ ماشاءاللہ، بے شک۔ اللہ تبارک و تعالی ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے، آمین آمین۔ ان کی کاوشوں کو شرف قبولیت عطا فرمائے، اور جماعت رضائے مصطفیٰ سے جتنے جوانوں کو انہوں نے جوڑا ہے، اللہ تبارک و تعالی ان کی ان کاوشوں کو قبول و مقبول فرمائے۔ آمین آمین۔ جلسہ بینر کے اوپر جماعت رضائے مصطفیٰ، تو یہ جماعت کوئی سیاسی جماعت نہیں ہے، یہ ایک مذہبی جماعت ہے، یہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے رضا جوئی کی جماعت ہے۔ سبحان اللہ۔ اس جماعت کا کام یہ ہے کہ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہر آدمی ایک دوسرے کو خوش کرنا چاہتا ہے، ہر آدمی کے الگ الگ منصوبے پلان ہیں، لیکن اعلیٰ حضرت کا منصوبہ، اعلیٰ حضرت کا پلان یہ کہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم راضی ہو جائے، خوش ہو جائے، یہ اس تنظیم کا پیغام ہے۔ ساتھ ہی ساتھ جلسے کا جو موضوع ہے وہ بھی آپ سب جانتے ہیں، ابھی مہینہ گزرا محرم الحرام شریف کا۔ ہم جس کی بات کرنے آئے ہیں وہ کون ہے؟ وہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے شہزادگان ہیں، ان کے اہل بیت اطہار ہیں، ان کے صحابہ ہیں۔ ان کا ذکر کرنا، جو ان کی بات کرے گا اللہ تعالیٰ اس کا تعارف خود ہی کرا دیتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہر جگہ اعلیٰ حضرت کا ذکر ہوتا ہے، مخلوق آپ کا نام ذکر کرے گی اور آپ کا تذکرہ کرے گی، اور آپ کا ذکر زمین و آسمان میں ہوگا۔ جب تک آپ دنیا میں رہیں گے آپ کا نام لیا جاتا رہے گا، دنیا سے چلے جائیں گے تب بھی آپ کا نام لیا جائے گا۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ علماء نے تقریریں کی، میں تمام حاضرین کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اس کالونی کے تمام محبین مخلصین کو، مردوں کو، عورتوں کو، بچوں کو، سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ لوگ کالونیوں میں اور محلوں میں لوگ پروگرام کرتے ہیں، کوئی قوالی کا پروگرام کر رہا ہے، کوئی آرکسٹرا کا پروگرام کر رہا ہے، کوئی کامیڈی، کوئی مشاعرہ، کوئی کبھی سمیلن، یہ الگ الگ پروگرام ہوتے ہیں۔ کیوں؟ تاکہ منورنجن ہو، آدمی بہل جائے، بچے میلہ دیکھ رہے ہیں، لیکن یہ کسی میلہ یا منورنجن کا پروگرام نہیں ہے، بلکہ کربلا کے شہداء کا تذکرہ، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ان جگر گوشوں کا ذکر جمیل ہو رہا ہے کہ جنہوں نے اپنی جان کی پرواہ نہیں کی دین اسلام کے خاطر، انہوں نے اپنے پورے گھرانے کو قربان اللہ تعالیٰ نے۔ انہوں نے لکھا ہے کہ دعوت ہوئی، دعوت میں وہ گئے، اور جب گئے تو وہاں آپ سادے لباس میں چلے گئے، سادے لباس میں گئے تو لوگوں نے دھکا دے کے نکال دیا، کہا کہ تم یہاں کہاں آ گئے؟ عجیب بات ہے کہ جہاں ہزاروں کی دعوت ہو رہی ہے، سینکڑوں کی دعوت ہو رہی ہے، اگر ایک آدمی جس کا کپڑا اچھا نہیں ہے، جس کے پاس ہاؤ بھاؤ نہیں ہے، جس کے پاس چمک دمک نہیں ہے، جس کے پاس شہرت نہیں ہے، اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں، کھانا اتنا بچ جاتا ہے کہ کتے تک نہیں کھاتے ہیں، لیکن ایک غریب، ایک مجبور اگر ایک پلیٹ کھانا مانگ رہا ہے، آدمی منع کر دیتا ہے۔ اللہ حضرت شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ جب وہاں پہنچے تو لوگوں نے دھکا دے کر باہر کر دیا، کہا کہ یہاں اپنے زمانے کے سب سے بڑے عالم آ رہے ہیں، تم یہاں کیسے آ گئے؟ وہ لکھتے ہیں کہ پھر آئے پلٹ کے اپنے گھر، لوگ لے کر کے گئے، دسترخوان پہ بٹھایا، کوئی کباب لے کے آ رہا ہے، کوئی شرمال لے کر کے آ رہا ہے، کوئی مکنجل لے کر کے آ رہا ہے،
کوئی چکن فرائی لے کر کے آ رہا ہے، کوئی دال لے کے آ رہا ہے، کوئی چٹنی لے کے آ رہا ہے، ہر آدمی حضور یہ کھا لے، حضور یہ تناول فرما لے، یہ میں نے بنوایا ہے، یہ میں نے بنوایا ہے۔ وہ چپ چاپ بیٹھے رہے تھوڑی دیر، لوگوں نے کہا کہ حضور کھاتے کیوں نہیں ہے؟ تو کہا کہ جس کی دعوت ہے وہ کھائے گا، جس کی دعوت ہے وہ کھائے گا۔ اللہ تو کہا کہ ارے حضور دعوت تو آپ ہی کی، آپ ہی کی وجہ سے یہ سارا نظام ہے، آپ ہی کے لیے سارا اہتمام ہوا ہے۔ تو کہا کہ نہیں میری دعوت کہاں ہے، میں تو اس سے پہلے بھی آیا تھا، مجھے لوٹا دیا گیا۔ اللہ پھر انہوں نے سالن میں سے کچھ آیا اپنے آستین پہ ڈالا، کہا کہ لوگ کھاؤ۔ پھر دامن پہ ڈالا، جہاں ہم نے دیکھا کہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں تو آئے، ہم نے مائک پکڑا، کو چلا لیا، شور و گل کر لیا، پھر ہم چلے گئے اپنے کام سے، آپ اپنے کام سے۔ نہیں، کام کرنے کے لیے بہت محنت درکار ہے، بہت اچھی بات، کام کرنے کے لیے بہت کوشش، عزم محکم اور پائیداری چاہیے، استقلال چاہیے۔ میں تقریر کر رہا ہوں، بہت عزت احترام کے ساتھ مجھے لایا گیا، لیکن جب سے یہ کالونی آباد ہوئی کہاں سے لوگ آئے، کہاں لوگ آئے، وہ تو جو چاہتا ہے وہ بولتا ہوا چلا جا رہا ہے۔ اس لیے میں یہ بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں اور پوری ذمہ داری کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں کہ علماء کی ذمہ داری ہے کہ وہ بیان کریں، اور وہ بھی بیان کریں تو رٹی رٹائی چیزیں نہیں، جذباتی چیزیں نہیں، بلکہ پہلے کتابوں میں پڑھیں، کتابوں میں پڑھیں، کتابوں میں پڑھ کر کے جس بات پر پورا یقین ہو، اور اگر ان کے پاس علم نہیں، معلومات حاصل کریں، جب معلومات کمپلیٹ ہو تب وہ لوگوں کے سامنے باتوں کو شیئر کریں، ورنہ آپ جانتے ہیں کہ چھوٹی سی غلطی بہت کتنا بڑا نقصان پہنچا سکتی ہے۔ ایک ڈاکٹر اگر ایک دوا غلط دے دے تو جان چلی جائے، تو نہ معلوم کتنے لوگ گناہوں میں مبتلا ہو جائیں گے، اور کتنوں کا ایمان ضائع ہو جائے۔ بہت اچھی بات ہے، زندہ باد۔ میں نے آپ کے سامنے جس آیت کریمہ کے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ میں اس آیت کا ترجمہ کرنے سے قبل اعلیٰ حضرت امام عشق و محبت رضی اللہ تعالی عنہ سے شروع کرتا ہوں۔ امام عشق و محبت فرماتے ہیں ذرے جھڑ کر تیری پیزاروں کے، ہائے ہائے ہائے، یا رسول اللہ ذرے جھڑ کر تیری پیزاروں کے تاجے سر بنتے ہیں سیاروں کے۔ کیا بات، میرے آقا کا وہ در ہے جس پر ہائے ہائے، ماتھے گھس جاتے ہیں سرداروں کے۔ جان و دل تیرے قدم پر وارے، کیا نصیبیں ہیں تیرے یاروں کے۔ جان و دل تیرے قدم پر وارے، کیا نصیبیں ہیں تیرے یاروں کے۔ صدق و عدل و کرم و ہمت میں، صدق و عدل و کرم و ہمت میں، چار سو شوہرے ہیں ان چاروں کے، چار سو شوہرے ہیں ان چاروں کے۔ پھر فرماتے ہیں بہرے 2 بجے کے درمیان، یعنی 6-7 گھنٹوں کے اندر ایک خاندان کے 18 یا 19 افراد کی لاشیں کربلا میں تڑپ رہی ہیں۔ اللہ امام علی مقام ان تمام لاشوں کو ایک ایک کر کے خیمے میں لا رہے ہیں، اور اس کے بعد خود اپنا نذرانہ عقیدت پیش کر رہے ہیں، اپنی زندگی کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں۔ جس شخص نے اسلام کے خاطر، محبت رسول کے خاطر، دین اسلام کے تحفظ کے لیے، شریعت کے حرام و حلال کے امتیاز کے لیے جس شخص نے اپنے بھائیوں کو قربان کر دیا، اپنے بھتیجوں کو قربان کر دیا، وہاں تقریر کا پروگرام نہیں تھا، معلوم تھا کہ موت سامنے ہے، ہم جائیں گے، حضرت علی اصغر شہید کیے جائیں گے، بیمار زین العابدین کے ساتھ کیا مشقتیں آئیں گی، حضرت زینب کے بیٹوں کا کیا حال ہوگا، مسلم کے بھائیوں کا کیا حال ہوگا، یہ سب کچھ معلوم ہے۔ اس کے باوجود امام علی مقام جا رہے ہیں۔ لعنت ہے تمہاری شرارت پہ، اللہ کی لعنت ہے۔ تو حضور تو فرما رہے ہیں کہ جو صحابہ کو گالیاں دیتا ہے اس پہ لعنت بھیجو۔ حضور نے ایک موقع پہ اور ارشاد فرمایا من یعیش بعدی منکم، من یعیش منکم بعدی فسیری اختلافا کثیرا فعلیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین
المہدیین سرکار فرماتے ہیں کہ میرے بعد تم میں جو کوئی زندہ رہے گا وہ دیکھے گا کہ لوگوں میں بہت سارے اختلافات ہو جائیں گے، ایسے وقت میں لازم ہے کہ تم میری سنت کو لازم پکڑو اور خلفائے راشدین کی سنت کو لازم پکڑو۔ اب مجھے عرض کرنے دیجئے خلفائے راشدین کون ہیں؟ تاریخ بتاتی ہے، اجماع امت ہے کہ سب سے پہلے خلیفہ راشد حضرت نبی نے وہی سامان علی کو اور فاطمہ کو جہیز میں دیا ہے۔ میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ صحابہ میں اہل بیت میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ جانتے ہیں حضور کا وصال دنیا سے تشریف لے جانا 10 ہجری میں ہوا۔ 10 ہجری کے بعد جنگ کربلا کب ہوئی ہے جانتے ہیں؟ 61 ہجری میں، 50 سال کے بعد۔ اس 50 سال کے اندر میں حضرت ابو بکر بھی رہے، حضرت عمر بھی رہے، حضرت عثمان بھی رہے، حضرت مولا علی بھی رہے، حضرت امام حسن بھی رہے، حضرت امام حسین بھی رہے، سیدہ فاطمہ زہرا حضور کے دنیا سے تشریف لے جانے کے 6 ماہ کے بعد تک رہے، لیکن کوئی اختلاف نہیں ہوا، کوئی جھگڑا نہیں ہوا۔ معلوم ہوا کہ آج اگر کوئی مولائیت کے نام پر آج اگر کوئی اس سے کہانی کی کتابوں میں اختلاف ہو سکتا ہے، قرآن میں کوئی اختلاف نہیں ہے، مصطفیٰ کی حدیثوں میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ مصطفیٰ جار رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اذا رأیتم الذین یسبون